السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک نیا سلسلہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں جس میں یوٹیوب چینل کے اوپر اور فیس بک لائیو آپ سے مخاطب ہوا کریں گے۔ مختلف ایشوز پہ ہم بات کریں گے اور کھل کر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم وہ بات کریں جو اور کوئی نہیں کر رہا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس تجزیہ کاری کی آڑ میں پتلی گلی سے بچ بچا کے گزر جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت یہ ہے کہ آج اسٹیٹ بات کرنے کا وقت ہے، سیدھی بات کرنے کا وقت ہے اور سچی بات کرنے کا وقت ہے۔ آج میرا خیال ہے کہ اس طرح منافقت کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم عام آدمی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ ایسی ہی خوبصورت بات کرنے والے، اسٹیٹ بات کرنے والے، دو ٹوک بات کرنے والے آج سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اب زبردست لکھاری ہیں، سینئر صحافی ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، انیک ناجی۔ آج انیک ناجی صاحب یو کے سے لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انیک ناجی صاحب السلام علیکم۔ نے یاد کیا۔ انیک صاحب، پہلے تو بتائیے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو مس کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، حالات و واقعات کیسے چل رہے ہیں اور زندگی کیسی چل رہی ہے، تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے۔ جی اللہ کا شکر، زندگی ماشاء اللہ ٹھیک چل رہی ہے۔ میرے دوست پوچھتے ہیں اکثر، تو میں ان سے کہتا ہوں یار کیسے ملک میں رہتا ہوں، انگلینڈ مطلب ہے یہاں پہ خیر کی خبر ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ نارمل سوسائٹی جو بھی ہوتی ہے وہاں پہ عام طور پہ خیر کی خبریں ہی ہوتی ہیں۔ مطلب ہے کہ جس ملک میں آپ کیا کہیں کہ پورے ملک میں آپ ایک کونے سے دوسرا کونا گھوم جائیں، شہر کیا اور گاؤں کیا اور دیہات کیا، کہ آپ کو ایک ان اٹینڈڈ بلی نہ ملے، کوئی آوارہ مطلب ہے کوئی بلی راستوں میں گھومتی نہ ملے، کوئی ان اٹینڈڈ کتا نہ ملے، کوئی کسی بچے کو آپ بھیک مانگتے ہوئے نہ دیکھیں، بھیکاری دیکھنے کو نہ ملے، تو آدمی کی ذہنی صحت پہ ظاہر ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے۔ صفائی اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کی بھی اور جانوروں کی بھی عزت اور ان کا بھی ایک معیار ہے کہ ان کو آپ نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ان کی اپنے رسپیکٹ اور عزت کیسے کرنی ہے۔ انیل ناجی صاحب، آج کل پاکستان کی خبروں میں بھی آپ ان ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ سے بڑی محبت کی جا رہی ہے، اور پرائم منسٹر سے لے کے ان کے تمام ترجمان آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا غلطی، کیا گستاخی ایسی کر دی ہے، یہ کیا کام کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنا محبت بھرے القابات سے نوازا جا رہا ہے؟ میں بالکل یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں یہ اپنا درخواست کروں گا آپ سے بھی اور باقی دوست بھی جو کبھی دعوت دیں ان سے کہوں کہ یار لکھ کے لگایا کرو، وہ سینئر تجزیہ کار نہ لکھ کے لگایا کرو، اب لکھ کے لگایا کرو رسوائے زمانہ انیک ناجی۔ نہیں، ذوالفقار آپ رسوائے زمانہ صاحب نہیں ہے، آپ تو سچی بات کرتے ہیں اور جو محسوس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کی ٹیگ آپ کے ساتھ میں نہیں لگایا جا سکتا۔ سنجیدہ سلسلے اگر بات کریں 2000 یعنی بدتمیزی اور یہ جو کلچر ہے یہ تو خیر شروع سے ہی ان کی بنیادوں میں ہے، لیکن 2014 سے لے کے اب 2022 8 سال ہو چکے ہیں۔ 8 سال میں آپ سمیت اور مجھ سمیت اور میرا خیال ہے ان گنت لوگ ہوں گے جنہوں نے نہایت ادب سے، نہایت احترام سے، اخلاق سے گزارش کی، درخواست کی، اپلیکیشن دی، نصیحت کی، مشورہ کیا، منت کی، سماجت کی کہ خدا کے واسطے یہ الفاظ ان پہ غور کرو، یہ جو آپ لا رہے ہو یہ اس کی واپسی ہو سکتی ہے، واپسی ہو سکتی ہے، یہ پلٹ کے آپ کی طرف آ سکتے ہیں۔ یہ آئے گا، اور جس طرح سے جس نازک شاخ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ باتیں بالکل بھی زیب نہیں دیتی ہیں۔ ذوالفقار راحت صاحب، اگر میں اسموکر ہوں، میں سگریٹ پیتا ہوں، مجھے کیا حق ہے کہ میں ایک دوسرے سگریٹ پینے والے آدمی کو جاہل کہوں، اسے یعنی گالیاں نکالنا شروع کر دوں، کسی پان کھانے والے کو یعنی مذاق اڑاؤں، جب میں خود ایک سگریٹ اسموکر ہوں؟ ایسے ہی مجھے کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ میں دوسروں کا نام رکھوں اور ان کا مذاق اڑاؤں اور ان کو یعنی تذلیل کروں، جبکہ میں خود سگریٹ پیتا ہوں اور یہ بات دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ رشتوں کے حوالے سے، نواز شریف کی بیٹی کے حوالے سے، نواز شریف کی نواسیوں یعنی اس کے آپ اندازہ لگا لیں، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، مطلب بیگم کلثوم نواز، مطلب ہے اس کے بعد بلاول بھٹو، یار
شیخ رشید جس وقت یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں سے، آپ سندھ کی سینسٹیوٹیز کو دیکھیے. وہ ایک جلندر گروپ اب جو سامنے آ گیا ہے، وہ جلندر گروپ نے مارا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو. ان کے زخم تازہ ہوئے ہیں جلندر گروپ کی کاروائیاں سامنے آنے کے بعد. اس کی ماں کو مارا گیا ہے، لیاقت علی خان کی لاش گئی ہوئی ہے. یار آپ اس طرح سے انٹیریئر منسٹر کو برداشت کر رہے ہیں جو اس سے اس طرح کے لہجے میں بات کر رہا ہے. یعنی وہ سندھی اگر وہ کل کو ایک اور راستے پر چل پڑے تو آپ ان کو مواد دے رہے ہیں. یعنی آپ ان کی عزت، ان کو ریکگنائز کرنے میں تیار نہیں ہے. کس طرح کی باتیں آپ ان کے سامنے کر رہے ہیں. اچھا، اب اتنے سالوں سے جو ہماری ان گنت درخواستیں منت سماجت بیکار گئی، کسی نے نہیں سنی، وہ گالیاں جاری رہیں، سب کچھ رہیں، تو میں نے پھر یہ جو میں نے کیا بیسیکلی، میں اس پہ کچھ مجھے فخر نہیں ہے، وہ ایک نان سینس. یعنی مجھے اپنی صحافت اور اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے. وہ ایک میں نے لمٹ کراس کی، اور میں نے اس سے پہلے بہت سوچا کہ میں نے گالی نہیں دینی. جو گالی یہ دیتے ہیں میں نے گالی نہیں دینی. جس حد تک یہ جاتے ہیں کپڑوں کی بات کر کے، میں کپڑوں کی بات نہیں کروں گا. یہ بیڈ روم بستر کی بات کرتے ہیں، میں بیڈ روم بستر کی بات نہیں کروں گا. یہ ناجائز تعلقات کی بات کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، میں ناجائز تعلقات کی بات نہیں کروں گا. یہ لوگ ناجائز اولاد کی بات کرتے ہیں، میں ناجائز اولاد کی بات نہیں کروں گا. میں صرف یعنی اپنا لاؤڈ ہو کر ناموں کے ساتھ پلے کروں گا، اور میں نے صرف ناموں کے ساتھ پلے کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں اس کا رد عمل کیا ہے. یہ فرق ہوتا ہے جب آپ ایک ہوتا ہے نا یہ جو جنگلی پھولوں کی طرح، جنگلی پودوں کی طرح، یہ جو آج کل ہر کوئی جنگلی صحافی ہے، تو یہ جنگلی صحافی اور جنگلی پودے جیسے نکل آتے ہیں کھمبیوں کی طرح. اور یہ جو گالیاں دیتے ہیں جس طرح سے، جو ان کی ٹرول ٹیمز ہیں جن سے یہ گالیاں دلواتے ہیں، یہ ان کو ایک طرح کا بتانا بھی ہے کہ اگر آپ نے تکلیف پہنچانی ہو نا تو بیٹے پھر اس طرح پہنچاتے ہیں، گالی دیے بغیر پہنچاتے ہیں. انیک اور صاحب، پھر وہ ایسے ہو. اب وہ جو ہم ان کو اپلیکیشنز کی تھیں کچھ یاد نہیں ہے. ایک چٹکی میں نے کاٹی ہے تو اس کا اثر دیکھ لیں ان کا بلبلانا کیسا ہے. ابھی ایک چٹکی ہے، ابھی گالی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا انیک صاحب، آپ اور ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے 90 کی دہائی بھی دیکھی، 88 بھی دیکھا. ہم نے سیاست کے اندر وہ گند دیکھا، وہ الزامات دیکھے، وہ بلیم گیم دیکھی، جس میں بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کہا گیا. اس میں نواز لیگ بھی اس میں شامل ہے. اس میں ماضی کے اندر اب پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا. ابھی ایک نئی ماشاءاللہ انہوں نے کلچر متعارف کروایا جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، پی ٹی آئی نے، وہ بھی ہم نے سارا فیس دیکھا. تو یہ سیاست کے اندر یہ جو سارا کچھ متعارف کروایا گیا سیاستدانوں کی طرف سے، یہ چیزیں جب پلٹ کے ان کی طرف جائیں گی، ظاہر ہے برا تو لگے گا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورآل سیاست میں یہ جو کلچر ہے نون لیگ کے دور کو 88 سے اگر شروع کریں، کون زیادہ رسپانسیبل ہے اس سارے گند ڈالنے کا؟ یہ جی بنیادی طور پہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا جو پرماننٹ ایک آپ کا یہ یعنی یہ بدنصیبی کی بات ہے لیکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کردار پر، اور یہ تو ایبڈو سے شروع ہوتی ہے بات، ایوب خان سے جاتی ہے، اور اس کے بعد یہی اسی طرح کے الزامات جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو پر لگائے گئے، اور یہاں تک کہا گیا کہ وہ ہندو تھا، ہندو ماں کا بچہ ہے، کبھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اس کے بعد اس کی یعنی میت تک کی بے حرمتی کی گئی، تصویریں کھینچی گئیں، اور اس کے بعد یہی رویہ ہمیں آگے ہوتا ہوا نظر آیا. یہ بگڑتا گیا بگڑتا گیا. لیکن بے نظیر کے بارے میں، یا یہ سید مشاہد حسین کا اس زمانے میں آئیڈیا تھا کہ اس طرح کریکٹر اسیسینیشن، بے نظیر کے بارے میں بھی یا نصرت بھٹو کے بارے میں بھی جو باتیں کردار کے حوالے سے ہوئی، ظاہر ہے کہ بہت غلط ہوئی، اور انہی لوگوں نے کی جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو پر اس طرح کے الزام لگائے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود نصرت بھٹو یا بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کردار کے مشاہد حسین سید اس کے بانی تھے اس کمپین کے، اس میں بھی یہ آج والی غلاظت کا تو تصور بھی نہیں تھا. اشارے اور زوم والی باتیں، بلیک اینڈ وائٹ، آپ کو یاد ہے وہ جو پرچے چھپ کے پمفلٹ تھے، جیسے تقسیم ہوئے اور تھے اس میں جہازوں سے پھینکے گئے. دیکھا جاتا تھا کہ ان کی رنگین شامیں یا ان کے لباس یا ان کے دوست، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. یہ تو سیدھی گالیاں دیتے ہیں، زمانی بات نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے گالی دیے بغیر صرف ناموں کو بگاڑا، تو ان کو یعنی بات پہنچی اور انہوں نے یعنی کیا کیا اس کے جواب میں جو یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یعنی اللہ معاف کرے کہ کون سی وہ یعنی کہیے کہ یعنی یہ انہوں نے جھوٹی ویڈیوز بنا کے یہ انہوں نے نصرت جاوید صاحب کے ساتھ کیا، یہ انہوں نے طلعت حسین صاحب کے ساتھ کیا،
اوروں کے ساتھ کیا اور میرے ساتھ کیا, جھوٹی ویڈیو بنا کے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ اس کی انیق ناجی کی بیٹی ہے اور یہ بظاہر ہے, یہ دیکھیں. اچھا کسی اور صحافی کو لیں گے, کہیں اس کی فیملی ہے, کہیں اس کی فیملی ہے, تو یہ ان بڑی کا بدقسمتی ہے, یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ بہت سارے سیاستدانوں کے ساتھ ہوا, بہت سارے صحافیوں کے ساتھ ہوا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو برگیڈ, پورے برگیڈ بٹھائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے, اور جو بلیم گیم چل رہی ہے. انیق صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے, ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر ہم نظریاتی سیاست کی بات کرتے تھے, اصولی سیاست کی بات کرتے تھے, پھر وہ نظریاتی سیاست سے تھوڑا ذاتیاتی معاملہ آ گیا, اب تو ڈائریکٹ گالیوں تک معاملہ آ گیا. یعنی ایک تو نظریاتی سیاست مالیاتی ہو گئی, دوسرا گالیوں تک پہنچ گئی. جو روایات تھی, جو کلچر تھا, جو پولیٹیکل کلچر تھا, وہ ختم ہو گیا. اب یہ گالیوں کا جو گالیوں, یہ گالی بریگیڈ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سائز کے اندر, اس پہ کروڑوں روپے لگ رہے ہیں جو سوشل میڈیا, یہ اس کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سول وار ہے, تباہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئین کی حکمرانی نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, اور حکمرانی سلیکٹو ہے. دیکھیے, ہر بات کا علاج آپ کو رول آف لا میں مل جائے گا, لیکن رول آف لا قائم وہ کرے گا جس کے پاس اخلاقی جواز ہوگا یا بندوق کا جواز ہوگا. دو ہی کام ہوتے ہیں. صحیح. اخلاقی جواز اس کے پاس ہوگا جو جینون ووٹ لے کر آیا ہوگا, وہ رول آف لا قائم کرے گا. اچھا, بندوق والا جب آتا ہے تو بندوق والا بھی یعنی رول آف لا کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس خود اخلاقی جواز نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں چونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ اے آر وائی کی مثال ایک شائننگ ایگزامپل ہے. 7 مرتبہ جس چینل کو جھوٹ بولنے پر برطانیہ میں جرمانہ ہو چکا, وہ معافیا مانگ چکا, آن ایئر کر چکا, وہی 7 کیسز پاکستان میں بھی تو رجسٹرڈ کمپلینٹس ہوئی ہیں نا. اللہ بھی اور موجود ہے. جب عدالتیں کوئی جواب نہیں دیں گی, وہاں پہ انصاف نہیں ملے گا, اور الٹا اس طرح کے آدمی کو دنیا بھر کے سامنے نہ صرف یہ کہ اس کو ساتھ رکھا جائے گا, یعنی سینے سے لگا کے رکھا جائے گا, بلکہ اس کو اعزازات اور انعامات سے نوازا جائے گا. تو اس کے بعد یہ انجسٹس جب اس لیول پہ اور اتنا کھلے عام ہوگا, اتنی ڈٹائی سے ہوگا, تو پھر اس کا جواب آتا ہے نا. اوکے. اچھا انیق صاحب, ہم آگے تحریک عدم اعتماد کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن اس سے ریلیونٹ کویسچن یہ ہے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک پیکا آرڈیننس آیا, اس میں کہا گیا کہ یہ جو گالیاں دی جا رہی ہیں, پرائم منسٹر کی فیملی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, یہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم, یہ ذاتیاتی حملے, اس کو بند کرنے کے لیے پیکا آرڈیننس آ گیا, اس کو اڑا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اب پرائم منسٹر صاحب آ کے تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ اس پہ انصاف نہیں ملا, میں 3 سال سے لٹکا ہوا ہوں, اور کورٹس کے اوپر بنیادی طور پہ سیدھا عدم اعتماد کرتے ہیں. تو یہ جو پیکا آڈینس ہے, اس کو باہر کیسے محسوس کیا جا رہا ہے؟ امریکہ کے اندر, یو کے اندر, ویسٹ کے اندر آپ سارے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, کیا وہاں پہ فیل کیا کیا جا رہا ہے؟ یار یہ آپ نے بڑا سوال کیا, یہ بڑی اچھا آپ نے توجہ دلائی, اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سے گزارش کروں کہ سال سے کوئی 30 سال سے تو انگلینڈ میرا آنا جانا ہے. میں پہلے بھی یہاں 20 سال پہلے آیا تھا, 7 سال میں رہ کے گیا ہوں. اب بھی میں کچھ 14 سال پاکستان میں رہنے کے بعد واپس آیا ہوں. اور اس حوالے سے میری جو آپ کہیے یہاں کے جو میڈیا کلبز ہیں یا جرنلسٹس ہیں, یا ان سے سوشل ٹاک شوز ہوتے ہیں, میں ان میں کافی یعنی کوشش کرتا ہوں کہ سنتا رہوں, ان رہوں, اور تاکہ میں ریلیونٹ لوکل سوسائٹی میں. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے حوالے سے جتنی آپ کہیے اب یہاں پہ وہ مطلب آپ کہیے کہ میں اگر الفاظ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کون سا لفظ یعنی چوز کروں, لیکن میں نرم سے نرم بھی اگر کوئی لفظ استعمال کروں, ہمیں سچائی سننے کی ہمت ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں جو اب ایک اگریمنٹ ہے نا, پہلے نہیں ہوا کرتا تھا انگریز صحافیوں میں, یورپین صحافیوں میں, اور انڈین اور بنگالی اور ہم لوگ جب اکٹھے بیٹھتے تھے اور ہماری نوک جھونک ہوتی تھی, تو گورے اور باقی جو قومیتوں کے لوگ ہیں, ٹرک مثال کے طور پہ, ایجپشن ہیں, وہ ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ آ کے یعنی مل جایا کرتے تھے. ہم اکٹھے انڈینس کو یا دوسروں کو مطلب تھوڑا سا ہم کاؤنٹر کر لیا کرتے تھے, مطلب ایک بیلنس ہوتا تھا. اب وہ بیلنس ختم ہو چکا ہے. اب جب اینٹی پاکستان بات ہوتی ہے تو وہ کوئی انڈین صحافی نہیں ہے جو انڈین یعنی پاکستان اینٹی بات کرتا. اب انگریز ہو, ترکی ہو, ایجپشن ہو, عرب ہو, یورپین ہو, امریکن ہو, انگریز ہو, جرمن ہو, وہ سارے کے سارے ایک بات میں متفق اور اکٹھے ہیں کہ پاکستان از اے پرابلم. پاکستان از اے پرابلم. اور اس پرابلم کو یہاں پہ جو اب یعنی مقبول بات ہے,
وہ یہ ہے کہ پاکستان از اے پرابلم اینڈ دی ورلڈ, دنیا جو ہے وہ پاکستان جو پرابلم بن چکا ہے دنیا کے لیے, دنیا اس کو نہ اب برداشت کرنے کے موڈ میں ہے, نہ ہی اس کو الاؤ کرنے کے موڈ میں ہے کہ یہ دنیا کو ہوسٹیج بنا کے بلیک میل کرے. اور اب پاکستان کو پنشمنٹ کرنے کی یعنی بڑا یہ فیورٹ ہے اس وقت کہ پاکستان کو پنش کرنا ہے اور پاکستان کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے, اور پاکستان کی جو ہے لوگ ان کو وہ سبق دینا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے. یعنی یہ میں آپ کو باتیں سوری مجھے معاف, مطلب میں آپ برا آپ نہ, یہ سمجھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہ ماحول بن چکا ہے؟ بالکل بن چکا ہے اور بڑا سخت بنا ہوا ہے. اور یہ میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی آپ یہاں کے ٹاک شوز میں, ریڈیو سوشل کلبز میں, گیدرنگز میں, انسان آپ جا کے بات کریں پاکستان کی, تو یہ آپ کو انفارمڈ آدمی جو بھی ہوگا اس کا پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ پاکستان از اے پرابلم, پاکستان از اے پرابلم. تو یہ اب یعنی یہ جو یعنی پاکستان از ان پرابلم نہیں ہے, پاکستان از اے پرابلم, اس پہ کنسنسس ہو گیا. اور میں اتنا حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم اتنے بے خبر لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں یہ یعنی ہم یہ جاننے پر تیار ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اور ہم اس کو کبھی ایڈریس ہی نہیں کر رہے. یہ پیکا آرڈیننس جو انیک صاحب آیا, اس پہ پرائم منسٹر صاحب کو اگر انصاف نہیں مل رہا اور وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے عدلیہ سے انصاف نہیں مل رہا, تو پیکا آرڈیننس میں بنیادی طور پہ اداروں کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا جس میں جوڈیشری تھی, فوج تھی یا باقی ادارے تھے. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں کہ جی مجھے عدلیہ سے انصاف نہیں مل رہا, عدلیہ کے اوپر چیف ایگزیکٹو ایک ملک کا عدم اعتماد کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک ہارا ہوا آدمی, ایک مطلب ہے جیسے کہتے ہیں خجل خوار ہوا آدمی, ایک امبیرسڈ آدمی, ایک ناکام آدمی, ایک ہٹ دھرمی پر اترا ہوا ہے. وہ نہیں ماننے کو تیار کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ خود کو مسیحا سمجھتا ہے, وہ مسیحا سے دیوتا کے مقام سے نیچے اتر کے انسان بننے پر راضی نہیں ہو رہا, اور وہ اس ذہنی کیفیت میں چلا گیا ہے کہ وہ مطلب اگر وہ نہ چل سکا تو وہ جاتے ہوئے جتنے بڑے نقصان بھی کر سکا وہ کر جائے گا. وہ ہمارے اداروں کو متنازع بنائے گا, وہ پاکستان پر جو الزام ماضی میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ جھوٹا گواہ بن جائے گا, یہ اپنا ذاتی انتقام میں اس کو پورے ملک, پورے یعنی قوم کو سزا دینی پڑی, یہ دے جائے. تو یہ اس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. یہ تو آپ بڑی چھوٹی بات, جو اب یہ تو ہیروز ایک ہوتے ہیں, جو اس طرح ہیروز ہوتے ہیں, ان کی ایک ظاہر ہے آپ جیسے اور مجھ جیسے فالوورز اور عوام سے ایک توقع تو بہرحال ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں, اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ساری قوم مجھ پہ فدا ہو اور میں کسی کے بارے میں کچھ نہ سوچوں, اور جیب میں وہ تو خیر پرس بھی نہیں رکھتے, کھانا وانا آپ کو پتا ہے وہ کھلانے کے بالکل ہی قائل ہی نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے مسئلے اپنا حق سمجھتے ہیں, حق سمجھتے. آج وہ دیکھیں ایک ٹربل میں ہے, تحریک عدم اعتماد ہے, چودھریز نے پھر ان کا ساتھ دے دیا, الائز پھر بھی ساتھ کھڑے ہیں, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بس چند دنوں کے مہمان ہیں. تو لکی تو وہ ہے, آج پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچ رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہو رہا. ذوالفقار صاحب تو دیکھیں لکی ان لکی, تو اس میں لکی کون ہے کون نہیں ہے یہ تو ہم دیکھ لیں گے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان لکی کون ہے. تو ان لکی تو پاکستان ہے. یہ ساری کی ساری گفتگو, یہ ساری کی ساری یعنی ہم جو بیٹھے سیاسی ہماری جو بحث ہوتی ہے وہ پاور گیم کی ہوتی ہے. اس میں آئین نہیں ہے, اس میں قانون نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یعنی اصل جو پلیئر ہے وہ کون ہے, ہمیں اس کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے, ہم اس کا اشارہ نہیں اس طرف کر سکتے. ایک ایسا پلیئر ہے جو موجود ہے اور وہ مستقل یعنی اس کی ایک وہ اس کو یہ پسند نہیں ہے میرا کہ خیال وہ آپ اب کر سکتے ہیں, چونکہ آپ اس قید سے تھوڑا سا دور چلے گئے, ہم تو اس قید میں ہیں ابھی, ہم نہیں کر سکتے. تو یہ اگر ہم مسئلے کی نشاندہی کریں کہ دیکھیے اس کو فارمولائز کر لو یار, آ کے بیٹھ جاؤ, سامنے آ جاؤ نا, سامنے بھی آنا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس طرح سے, میں کئی عرصے سے یہ بات گزارش کیے چلا جا رہا ہوں ذوالفقار صاحب, کوئی کاروبار نہ دودھ اور دہی کی دکان بھی نہیں چل سکتی اگر جو سپلائی کرنے والے ہیں دودھ یا جو گاہک ہیں ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا مالک کون ہے. ہم نے بات کس سے کرنی ہے؟ حکومت کیسے چلے, ملک کیسے چلے. ابھی آپ کے سامنے کی مثال ہے, میں آپ کو حال کی مثال دے دیتا ہوں. عمران خان گیا ہوا روس, اور ہمارا جو امبیسڈر ہے یوکرائن میں, امبیسڈر اسرائیل کھوکھر, وہ وہاں پہ یوکرائن کی ڈپٹی فارن منسٹر سے مل کے ان کو حمایت کا یقین دلا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟
ابھی یہ डिप्लोमेसी वापस ये है आकर जदीद जदीद डिप्लोमेसी, जदीद जिस दिन इमरान डिप्लोमेसी खान आज के दौर की। हाँ, जिस दिन इमरान खान ने खिताब किया है उसमें उसने कहा है कि मैं रूस के दौरे की कामयाबियां गिनवाई हैं, उसको अभी 24 घंटे नहीं गुजरते कि 22 एम्बेसडर यूरोपीय यूनियन के साइन करते हैं एक मुतालबे पर जो वो फॉरेन ऑफिस से करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में तुमने खुलकर रशिया की यानी उसको कंडेम करना है, एब्सटेन नहीं करना। तो ये वो हालत तो हुई पड़ी है। देखें नाजी साहब, वो तो चौधरी बरादरान के घर गए और वहां पे जो खबर बाहर निकली या निकाली गई तो उसमें भी ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब दौरा रूस के ऊपर चौधरी बरादरान को इत्मीनान में लेने के लिए गए थे। आप अंदाजा लगाइए। और जहां पे हालत ये हो कि एक तरफ से खबर जारी होती है कि चौधरीयों ने अदम एतमाद पर बात की और ये कहा कि हम आपका यानी आपके साथ डट के खड़े हुए हैं और अगर ये तरीके अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हमारे लिए पहाड़ बन जाएगा। तारिक बशीर चीमा दूसरे टीवी पे कहता है कि हमने तो बात ही कोई नहीं की। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा अब ये इसको बताएं कि ये जो पीका तो खैर फारिग हो गया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलमोस्ट फारिग कर दिया। कौन है जुल्फकार साहब, इसका मतलब सुनिए होजन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, बस ये है इसका मतलब। ये चाइना की ख्वाहिशात, ये पुरानी सऊदी पुरानी अरब ये पुरानी ख्वाहिश है और अब शायद वो पूरी ना हो। लेकिन ये रेहाम खान को खामखाई फेम मिल गया, उसकी किताब सुना बड़ी बिक गई और आजकल कहा जा रहा है पीटीआई के लोग पछता रहे हैं कि यार हमने इसको अहमियत दे दी उस केस को, मुराद सईद के केस को खामखाई हम इतना ऊपर ले गए तो रेहाम की किताब बहुत ज्यादा बिक गई। तो ये बाहर भी इसी तरह बिक रही है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी थी वो भी मेरे ख्याल में खरीद खरीद के पढ़ रहे हैं उसको। मतलब है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौम से एड्रेस कर रहा है तो जाहिर है इस्लामाबाद में हाई कमीशन एम्बेसीज भी है ना जिन्होंने नोटिंग करनी होती है। तो वो जो नोटिंग कर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू नेशन में ये कह रहा है कि अब मुराद सईद मेरा एक वजीर जिस पे ये इल्जाम लगा है वो अब इंग्लैंड जाकर रेहाम पर केस करेगा। अब फर्ज कीजिए कि आप अगर किसी मुल्क से हैं, आप एम्बेसी में काम करते हैं और आपको नहीं पता कि ये क्या केस है, तो अब आपको पता चल गया कि ये क्या है। इंडिया के जरा देख ले यूट्यूब चैनल, वहां पे क्या मामला हो रहा है। तो इसको हाईलाइट रेहाम खान ने नहीं किया, इन लोगों ने किया। मोहसिन बेग ने नहीं किया, इन लोगों ने किया। अनीक साहब, आपकी नवाज शरीफ साहब से जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनसे मुलाकात हुई लंच पे, बड़ी एक डिटेल 3 घंटे का एक सेशन हुआ। बीइंग जर्नलिस्ट बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मोरल कैसा है, वो आगे पॉलिटिकली क्या सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं, वो पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और उनसे किस किस के राब्ते हैं। तो आपने क्या फील किया? ये बड़ा बड़ा डिटेल सेशन हुआ आपका खाने के ऊपर। नवाज शरीफ जी इस वक्त मतलब है एक तरह से तो फुल जाहिर है कि वो अपनी पोजीशन जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं कि अब इस वक्त यानी पीपल हु मैटर जिन्हें कहना चाहिए वो अब उनसे पूछ रहे हैं। अब नेगोशिएशंस एक तरह से फाइनल मेरी इतलात के मुताबिक हो चुकी हैं और बहुत सारी चॉइसेस अब नवाज शरीफ के पास आ चुकी हैं, कार्ड्स अब नवाज शरीफ के पास है। तो जाहिर है ये वाला बतौर आप भी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि इतनी मुश्किलात को फेस करने के बाद एक आदमी जब बाजी पलटती है और दोबारा से कार्ड उसके हाथ में आते हैं तो ज़ाहिर है एक एतमाद और एक उसका लेवल हो जाता है। लेकिन इसके साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि वहां पे बहुत ज्यादा इस बात की परेशानी है कि एक तो ये कि आगे कैसे संभाला जाए, क्या किया जाए, और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से जो हमले हो रहे हैं उस पर उनके कंसर्न्स बड़े जेन्युइन हैं। बल्कि मतलब है ये बात जो वहां हो रही है वो ये है कि देखिए इकोनॉमी और मईशत ये तो चलो 2-4 साल में लगा के किसी तरह से ठीक की जा सकती है, लेकिन अगर सालमियत को नुकसान पहुंच गया तो ये क़यामत तक वापस नहीं होगा। तो फिर तो यहाँ वापस आना चाहिए, पाकिस्तान वापस आए, सूरत हाल को संभालें। वापसी इस वक्त तो आने का सीधा मतलब ये है ना कि जेल है। उनकी सेहत अब इस काबिल नहीं रह गई है। आ रही है उनकी अब सेहत इस मतलब वैसे तो ठीक है लेकिन अब सख्तियां उनके लिए जो है ना सहना मुश्किल वो मुश्किल है। ओके तो लेकिन ये बात जी होगी बड़ी होगी, अभी आपके सामने वापस सियासी मंजर तब्दील हो जाएगा, खान साहब जाएंगे और उसके बाद ये तो इस तरह का आदमी है ना कि ये तो अल्लाह माफी दे आप इसे दहशतगर्दी भी तवक्को कर सकते हैं। ये तो अपने मुखालफिन की हद में अपने आप को यानी सिक्योर करने के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। इमरान खान कुछ भी कर सकता है। ओके अनीक साहब, थैंक यू वेरी मच। अनीक नाजी लंदन से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़े खूबसूरत पैराए में
पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का नक्शा खींचा, पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में क्या सोचा जा रहा है, पाकिस्तान का जो पीक ऑर्डिनेंस है उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी एक डिटेल मीटिंग हुई, नवाज शरीफ साहब का मोराल कैसा है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा। और ख़ासकर अनीक नाजी साहब को आजकल पीटीआई के जो यूथिया जिनको कहते हैं, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, वो खासी गालियां दे रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि अनीक नाजी साहब ने कुछ बातें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली के बारे में की, वो कहाँ तक ठीक है या गलत हैं, उसको जस्टिफाई तो उन्होंने खुद किया, लेकिन जो जवाबन उनके साथ हो रहा है वो भी मैं समझता हूँ कि किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। जुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए, अब ये मुलाकात आपसे इंशाअल्लाह बाकायदा होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।